تعریف ہر طرح کی حمد و ثنا کی کبریائی اور بڑائی لائق و دیبا ہے صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرمایا۔ اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے متبعین پر اور جو لوگ قیامت تک آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے ان سب پر بے شمار درود و سلام نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، 1443 ہجری کا یہ نواں مہینہ بالکل آخری پڑاؤ پر ہے، آخری پائیدان پر ہے۔ اس کی آج 27 تاریخ ہے۔ گزشتہ رات اللہ کی توفیق سے لوگوں نے شب قدر 27ویں شب گزاری، عبادت کی، لوگ جاگے، قرآن کریم کی تلاوت کی اور اللہ تبارک تعالیٰ سے گڑگڑائے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی اور ان سے پہلے جو شب قدر گزر چکی ہیں ان میں جن لوگوں نے بھی اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو قبول فرمائے۔ اور آنے والی جو ایک دن باقی ہے، ایک رات باقی ہے، ایک رات باقی ہے، لہٰذا میری آپ سب سے درخواست ہے، اس خطبے کے علاوہ بات کر رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے ابھی تک توفیق نہیں دی، ان کو موقع نہیں ملا یا وہ کسی وجہ سے نہیں جاگ پائے، نہیں کر پائے، نہیں اٹھ پائے یا نہیں ہمت کر پائے، تو مسلمانوں یہ ایک موقع آخری ابھی ہے، کل کے بعد جو رات آئے، ایک رات ابھی باقی ہے، شاید اس میں کوئی اللہ کے بندہ دعا مانگے اور سب کی دعا قبول ہو جائے۔ ابھی موقع ہے، ہمت رکھے اور اللہ سے مدد مانگے۔ اس طریقے سے میں نے اس سے قبل بھی آپ لوگوں کو آگاہ کیا، حالانکہ میں آگاہ کرنے والا کوئی نہیں ہوں، میں آپ جیسا انسان ہوں، بس اللہ کی توفیق سے یہاں کھڑا ہوں، اس لیے ہمت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجیے، آپ نے کئی دفعہ یہ بات شیئر کی ہے، آپ کو اگر غیب کی مدد دیکھنی ہے تو یہاں کھڑے ہو گئے، یہاں کھڑے ہو گئے تو وہ لوگ کیسے بلواتا ہے وہ مجھے نہیں معلوم۔ اگر کسی کو غیب کی مدد دیکھنی ہے تو یہاں دیکھ لے، منبر پہ کھڑا ہو، کیسے اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی میں آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کی ایک اور اسکیم کو تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ جو دن گزر گئے، اب تو بہت کم وقت باقی ہے۔ اب میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی ایک اور اسکیم ہے جو میں آپ کے سامنے اس کو رکھوں گا، تعارف کراؤں گا اس اسکیم کا۔ شاید ہم میں سے کوئی ایسا بندہ اس میں اس اسکیم کو اپنا لے تو وہ اس کا بھی بھلا ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میرا بھی ہو جائے اور شاید کتنوں کا ہو جائے۔ اسکیم کیا ہے؟ اسکیم یہ ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کے روزے رکھے، رمضان کا مہینہ پایا اور اس کے روزے رکھے، اور اس کے بعد آنے والے مہینے میں جس کا نام شوال ہے، اس شوال میں اس نے 6 روزے رکھے، صرف 6 روزے، تو اس نے گویا پورے سال روزے رکھے۔ پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب اگر لینا چاہتے ہیں ہم اس اسکیم کے تحت، تو رمضان کے بعد آنے والے مہینے میں شوال کا جو مہینہ آنے والا ہے، عید کے بعد، عید کا جو مہینہ شروع ہوگا اس کو ہم شوال کے نام سے جانتے ہیں، اس میں صرف 6 روزے رکھتے ہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آج 40 ٹیمپریچر میں جو لوگ اس گرمی میں، اس جھلجھلاتی ہوئی دھوپ میں جو روزے رکھ رہے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں، اور ان کو اس روزے کا اس دن پتہ لگے گا جس دن وہ قبر کے اندر چلے گئے۔ ان کو اس دن احساس ہوگا کہ باقی چاہے اور بھی کتنی گرمی ہوتی اور میں روزے رکھتا، یہ روزے وہاں پر حجت بنیں گے۔ یہ روزے گرمی کے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ حجت بنیں گے ہماری مدد کے لیے، وہ ہماری طرف سے جھگڑا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، نہیں اس بندے نے تو روزہ رکھا، نہیں اس بندے نے روزہ رکھا، تو کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے معاملات پہ کھڑے ہوں گے، ہمارے وکیل بن کے کھڑے ہوں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو، آنے والی اسکیم بہترین اسکیم ہے، کم محنت زیادہ پروفٹ، کم محنت زیادہ اس کا فائدہ۔
صرف 6 روزے رکھنے ہیں اور پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. یہ کوئی چھوٹی موٹی اسکیم نہیں ہے, یہ چھوٹی موٹی اسکیم نہیں ہے جو ہمارے یہاں چلتی رہتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے. آپ سمجھو ذرا کہ صرف 6 روزے رکھنے ہیں شوال میں اور اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں. اور اس میں یہ ضرور آپ کو کرنا پڑے گا کہ جن لوگوں کے روزے چھوٹ گئے, سفر کی وجہ سے ہو, بیماری کی وجہ سے ہو یا کوئی اور وجہ ہو, تو ان کو پہلے وہ اپنے روزے پورے کریں اور اس کے بعد میں وہ شوال کے 6 روزے رکھیں. 6 روزے میں بھی آپ کو رعایت ہے. چاہیں تو آپ لگاتار 6 رکھ لیں اور آپ چاہیں تو 2 کر کے رکھ لیں. پورے مہینے میں پورا کر رہے ہیں. 2 آج رکھ لیے, پھر چھوڑ دیا, 4-5 دن, اگلے ہفتے پھر رکھ لیے. ایسے نہیں, ساری چیز, ساری فیسلٹی موجود ہے. کاش ہم اس کو اپنائیں اور بہت بڑا ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں آگاہ کیا ہے, مل رہا ہے. یہ اپنی طرف سے مسئلہ نہیں ہے, یہ مسند احمد کی حدیث کا خلاصہ میں نے پیش کیا ہے آپ کے سامنے, جس کا نمبر ہے 3964. 3964 مسند احمد کی حدیث ہے اور یہی حدیث مختلف الفاظوں کے ساتھ صحیح مسلم میں بھی ہے اور دیگر حدیث کتابوں میں بھی ہے. اتنا بڑا مسئلہ ہے. اور دیکھیے اب جو زندگی شروع ہوگی ان روزوں کے اختتام کے بعد, روزوں ختم ہونے کے بعد, رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے, یہ رمضان کا مہینہ ہم نے اس کو ٹریننگ کا مہینہ مانا تھا. یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے. اب رمضان کے بعد کا جو مہینہ شروع ہو رہا ہے, شوال کا مہینے سے جو زندگی شروع ہوگی, وہ ہماری عمل کرنے کا مسئلہ آئے گا. ہم نے کیا ٹریننگ لی, ہم نے کیسے روزے رکھے, ہم نے کیسے صدقہ خیرات کیے, ہم نے کیسے پابندی سے نمازیں پڑھی, اور ہم نے کیسے لوگوں کی مدد کی, اور ہم نے کیسے اللہ کے کلام کی تلاوت کی, اور ہم کیسے اللہ کے سامنے گڑگڑائے. تو وہ صرف رمضان کا مسئلہ نہیں تھا. رمضان کے بعد بھی ہم اس طرح روزے رکھے اور پہلی اسکیم مل رہی ہے ہمیں روزے رکھنے کی. ہم برابر تلاوت کریں, ہم برابر لوگوں کی مدد کریں, ہم برابر صدقہ خیرات کریں, ہم وہ سارے عمل کریں جو ہم اس رمضان میں کر رہے ہیں. اگر ہم یہ رمضان کے عمل رمضان کے بعد کی زندگی میں کریں گے تو یقیناً یہ رمضان ہمارے لیے کارگر ہوا, کارآمد ہوا, اور ہم اس کا شکر ادا کریں گے کہ یہ رمضان تو نے ہمیں صحیح راستے میں لگا دیا. اور اگر ہم رمضان کے بعد ایسے ہو گئے جیسے ہم رمضان سے پہلے تھے, تو میرے بھائی دوستو, جس طرح ہمارے زندگی میں اب تک رمضان آئے اسی طریقے سے ہمارے رمضان یہ بھی نکل گئی, تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوا. تو ہم کون کیا ہوئے, ہم صرف رمضانی مسلمان کہلائے. تو آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ میرا نام رمضانی مسلمانوں میں آئے, اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میرا نام اصلی مسلمانوں کی فہرست میں آئے جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہو, اللہ کے یہاں ایکسیپٹیبل ہو, تو میرے بھائیو دوستو, رمضان کے بعد کی زندگی کو آپ اس کو اپنائیں اور اس کے اوپر عمل درآمد کریں. اور پہلی اسکیم اللہ تعالیٰ نے آفر کر دی کہ شوال میں آپ کو 6 روزے رکھیں. اس میں روزے کا مسئلہ شروع ہو گیا. اسی کے ساتھ ساتھ میں چند باتیں آپ سے حالات حاضرہ پر بھی ضرور کرنا چاہوں گا. آپ کو کسی بھی بات سے مایوس ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. مایوسی کفر ہے, مایوسی کفر ہے, تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے وہ نماز کا مسئلہ ہو, چاہے اذان کا مسئلہ ہو. خوب سمجھ لو, اذان لاؤڈ اسپیکر کی محتاج نہیں ہے. اذان لاؤڈ اسپیکر کی محتاج نہیں ہے. خوب سمجھ لو, جب لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے تب بھی اذان ہوتی تھی. اسلام جب بھی پھیلا, حالات بدلے, ضرورت محسوس ہوئی, لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہوا. آج حالات دوسرے بدلے, ہٹا دو. آپ بالکل بھی ٹکراؤ کا راستہ مت اپنائیں. ٹکراؤ کا راستہ شیطان کا راستہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو, تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس. اس نے ٹکراؤ کا راستہ اپنایا. آدم علیہ شریف فرشتوں نے ایکسیپٹ کیا, سجدہ کیا اللہ کے حکم کو, اور ٹکرایا نہیں. ٹکرایا کون؟ شیطان ٹکرایا اللہ تعالیٰ سے. کیا اس کا رزلٹ نکلا؟ قیامت تک اس پر لعنت برسے گی, اللہ کی بھی, اس کے فرشتوں کی بھی, اور مومنین کی بھی, پورے قیامت. تو یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے. آپ جیسے حالات ہو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو, کہیں سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں.
जो आदेश सरकार का आया आप पाल लो, खत्म हो गई बात। उसके बावजूद भी आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको कुरान करीम पढ़ने की इजाज़त है, कुरान करीम रखने की इजाज़त है, नमाज पढ़ने की इजाज़त है। हालात सिर्फ बताया जाता है। उनसे पूछो जहाँ पर इस पर बैन लगा था, जहाँ पर नमाज को जानते नहीं थे, जहाँ पर कुरान को जानते नहीं थे, लिहाजा हालात बदलने की दुआ करें। आप अपने ऊपर कायम हो जाएं, अपने ऊपर से मतलब अपने दीन पे कायम हो जाएं, तो यकीनन अल्लाह ताला की मदद जब हमारे साथ में आएगी। जो लोग अगर बाद में रहते हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं अगर बाहर लोग, तो उनको चाहिए कि वो नमाज के बाद में रुक जाएं। हम यहाँ पर एक जमात और करवाएंगे और उसके बाद दूसरी जमात में शरीक हो जाए। और सबसे अपील करता हूँ मैं, जहाँ जहाँ पर भी मस्जिदों में जगह कम है, उन तमाम लोगों से मेरी अपील है, बहुत दोबारा अपील है कि वो टकराव का रास्ता ना अपनाएं, अपनी अपनी मसाजिद में दूसरा सेशन कराएं। एक सेशन हो गया दूसरा कराएं, दूसरा हो गया लोग मौजूद हैं तीसरा सेशन कराएं, कोई पाबंदी नहीं है, एक ही इमाम पढ़ा सकता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।